وہ اپنی جات امام ہے مطلب آکھن دا ہن اے کتاب امام ہے لیکن کتاب امام اوے بن دیے جی ویلے لوگ ایکو امام بنامن ورنہ کتاب اپنی جات عظیم ہے اللہ دا کلام جو تھیا تے اللہ نے ہے تے اندے کلام دے وچ جڑی عظمت ہے جی میں اللہ دے اندر عظمت ہے اندے کلام وچ اوے عظمت ہے کیوں جو اللہ نے فرمایا جے میں ای کتاب کو ای قرآن کو کہیں پہاڑ تے نازل کر دیواں تو تسا دیکھ سو پہاڑ اللہ دے ڈر کول دب ویسی پھٹ ویسی ریزہ ریزہ تھی ویسی مطلب کلام دے وچ اتنی عظمت ہے کہ پہاڑ ترٹ ویسی تو جیڑی عظمت اللہ چے وہ عظمت اندے کلام چے لہٰذا یہ اپنی جہاتے ایک عظیم کلام ہے لیکن ایکو امام جب تک امت نہ بنے سی ایکو اگو رکھ کے پیچھو نہ ٹر سی اندے حقوق ادا نہ کرے سی اور اندی تعلیمات اندے احکامات تے نہ ٹر سی ایکو دنیا تک اگو نہ پچے سی اور اندی تعلیمات کو دنیا چ روشن نہ کرے سی تاکہ دنیا چ امن ہوئے تے سکون ہوئے تے عدل ہوئے تو ان وقت امام تا نہ بڑھ سی اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا منگی کہ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدا و رحمہ اللہ صحیح این کتاب کو سارے واسطے امام بنا نور اور نور بنا اور ہدایت بنا مطلب یہ دعا دے وچ کتاب کو امام بناون واسطے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگی تو مطلب آکھن دا ہے کہ ساکو اندے واسطے ایثار قربانی کرنی پوسی ورنہ ہے کہ دنیا چ کتاب تو موجود راسی کیونکہ اللہ نے حفاظت ذمہ کی دعا ہے لیکن امت مسلمہ ذلیل تھی ویسی رسوا تھی ویسی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یعنی تسا اگر قرآن چھوڑ دیتا تو تسا دنیا ذلیل و رسوا تھی ویسے یا وہ آیت کے جڑی ایسا پہلے پڑھا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ رسول قیامت والے دیہڑے آکسی اللہ صحیح اے میری قوم ہے جہاں قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو ہجرت اختیار کی دوری اختیار کہ اگر تسا نہ بنے سو تو تسا دنیا ذلیل رسوا تھی سو کتاب اپنی جات امام ہے وہذا کتاب مصدق ہن ایک کتاب ہے جڑی تصدیق کریں دی ہے مطلب پچھلی کتاب بھی لسانن عربین اور ایک کتاب جڑی ہے اساں عربی زبان لاتی ہے لینذر الذین ظلموا تاکہ یہ خبردار کرے انہاں کو جڑے دنیا ظلم کریں دے پین جڑے اللہ دے حق دوتے ڈاکہ مریں دے پین اللہ دی حاکمیت کو چیلنج کر کے وہ اپنی حاکمیت بنائی کھڑیں اور عوام کو لٹی کھڑیں اور معاشی طور تے بھی لوگوں کو مختلف حصے تقسیم کر کے انہوں دے خون پسینے دی کمائی لوٹی کھڑیں تے معاشرتی طور تے بھی وہ سمجھتے ہیں ساری کچھ لوگوں کو نسلاً سمجھتے ہیں اچے لوگ ہیں تے کچھ لوگوں کو نسلی طور تے سمجھتے ہیں جھکے لوگ ہیں این طریقے نہ تقسیم کی تھے لوگوں کو اور ظلم کی تھے گھڑن تا یہ خبردار کریں دیئے ظالمہ کو وہ بشرا للمحسنین لیکن نیکو کاراں کو ایک خوشخبری دیں دیئے کہ تورے واسطے اللہ تعالیٰ نے اگو جڑے نعمتہ بڑھا رکھیں تو سا اندہ تصور نہیں کر سکتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ مضمون تو کو یاد ہے سورہ حامی میں سجدہ چاہیا ہے بے شک جنہ لوگاں اے آکھا کہ ساڈا رب تا بس اللہ ہے تے وال ہندو تے جم گئے مطلب ہے انہوں نے ہر اللہ دے نال خلوص کا رشتہ رکھا اور ہر پاسوں نفی کر کے صرف اللہ دے نال اپنے آپ کو جوڑ گدا اور یہ گالتے جم گئے اور ساری زندگی میں جڑے رہ گئے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو وال انہاں کو نہ تو کوئی ڈر ہو سی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے تھی سن مطلب جی میں آکھا ہی کہ اللہ دوتے جڑا انسان یقین رکھے اور مکمل یقین رکھے تو دو چیزاں اندے دل چوں نکل ویندے ہیں ایک ڈر نکل ویندا ہے تے ایک موج نکل ویندی ہے غم نکل ویندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے یہ گال فرمائی اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا اے لوگ ہیں جنہ اللہ کو اپنا رب بنائے تھے جم گئے اے لوگ ہیں جڑے جنتاں داخل تھی سن تے راسن اودے وچ ہمیشہ جزاء بما کانوا یعملون اے بدلہ ہے این گال دا جڑا او عمل کریں دین انسان دا عمل اگو ڈٹھا ویسی اوندا ایمان اور اوندا عمل ووصینا الانسان بوالدہ احسانا تے تو کو پتہ ہے اساں انسان کو وصیت کیتی ہے اندے والدین دے بارے سب کو وڈا حق تا اللہ دا ہے اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے میرے حق تو وڈا کہیں دا حق ہوں لیکن اللہ دے حق دے بعد انسان ہی چوں سب کو وڈا حق والدین دا اس واسطے والدین دی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ چ رکھا جویں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے دہاڑے آپ خطبے دے واسطے ارشاد فرماون واسطے جی نے پوڑی تے چڑھے تو آپ نے اچا اچا آکھا آمین وہ دوجی پوڑی چڑھے وال آکھا آمین وال تریجی پوڑی چڑھے فرمائے آمین وال بیت ہے صحابہ نے نوٹ کیتا کہ آج غیر معمولی 3 دفعہ آمین آکھے وہ خاص گال ہے
پوچھا اللہ دے رسول اج تسا 3 واری ہر پوڑی تے آمین آمین آکھے کیا وجہ ہے کیا گال ہے؟ فرمایا کہ جی ویلے پہلی پوڑی تے پیر رکھوں تے جبرائیل علیہ السلام میں کو آکھا جیڑے انسان کو دی زندگی رمضان ملے تو اپنے گناہ بخشوا نہ سکے اللہ کو ذلیل کرے تے میں آکھا آمین. یعنی ایڈا وڈا اللہ تعالیٰ دا رحمتاں دا مہینہ ملے تے ول بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو ول حیف ہے اندے اتے. انہیں توجہ ہی نہ کیتی انہیں سوچا ہی نہ انہیں غور ہی نہ کیتا. چلو سارا سال وہ عیش کرندہ رہ گیا یہ مہینے چلو انہیں تو ویسے زندگی تو بندگی تو پورے سال ہونی چاہیے لیکن اے مہینہ چونکہ رحمتاں والا تے برکتاں والا مہینہ ہے نفلی دا ثواب فرض جتنا تے فرض دا ثواب 70 جنا تے ول بھی اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو اللہ حضور فرمایا میں انہیں لعنت کی تو میں کہ آمین. دوجا فرمایا کہ جیڑے شخص کے سامنے دوجی پوڑی تے چڑھوں تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا اے اللہ دے رسول جیڑے شخص دے سامنے تہاڈا نہ آوے تے او تہاڈے تے درود نہ بھیجے اندے تے لعنت تے میں آکھا آمین. یعنی اللہ دے رسول دے تے رحمت اور برکت اللہ دی درود اسا پڑھ دیں تے او درود پڑھے انسان. تے تریجا یہ کہ فرمایا جیڑے شخص کو اندے زندگی وچ بڈھے والدین ملن تے او انہاں دی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے تے اندے تے لعنت تے میں کہ آمین. تے والدین دی خدمت انہاں دے نال حسن سلوک یعنی اے بھی اللہ دے حق دے بعد بندے دے حق دے وچ سب کو بڑا حق ہے. تو وہ فرمایا میں انسان کو وصیت کیتی ہے اندے والدین دے بارے کہ انہاں دے نال چنگا سلوک تے سونا سلوک رکھے. حملت امہ کرہن تے ان دی ماں نے او کو چاہتا یعنی پیٹ چاہتا دکھ بھوگ کے ظاہر ہے 9 مہینے ماں کو اپنے پیٹ رکھیں دی جڑے تکلیفاں ماں چاہندی ہے مرد ان دا احساس نہیں کر سکتا اور جڑی درد نال او کو جویندی ہے ان دا احساس اساں کر نہیں سکتے. وہ بڑا سخت درد ہوندا ہے درد ذہ آکھا ویندا ہے بہت سخت درد اور عورت دی ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے درد ساون واسطے مرد دی نسبت عورت کو زیادہ قوت دیتی ہے تے او بڑے دکھ بھوگ کے او کو چاہندی ہے ووضعت کرہا تے بڑے دکھ بھوگ کے او کو جویندی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا تے اوندا چاونا تے اوندا کھیر چھڑاونا 3 مہینے اندے اصل تا چونکہ قرآن چاہ چکا ہے کہ 2 سال ہن رضاعت دے یعنی 2 سال ہن اپنا کھیر چھڑاون دے تے وہ 24 مہینے بن دیں تے 6 مہینے گھٹ ٹو گھٹ کئی بچہ اگر جمدا ہے اور اگر زندہ رہ سکتا ہے اللہ دی اگر حکم نال تو 6 مہینے دا بچہ 6 مہینے کو گھٹ ہوئے تو نہیں رہ سکتا. تے اس واسطے 6 مہینے او تے 24 مہینے او اے 3 سال یعنی انہاں کو 3 مہینے آکھا گیا. حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنتن اتھا تک کہ ول او جوان تھی آندا ہے وہ بچہ تے 40 سال دا تھی ویندا. دیکھو قرآن وچ 40 دا ہنسا یہ بڑا معنی خیز ہے. کیوں 40 دا ہنسا کیوں اللہ نے آکھا؟ ان دی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر رسولاں کو نبوت اور رسالت 40 دے پیٹ وچ دتی گئی ہے اور ان دے وچ ان دی اہمیت یہ ہے کہ انسان ان ویلے جسمانی طور تے تلے ویندا پیا ہوندا جوانی اپنی یعنی پورے عروج تے ون کے ہن تلے ہوندا لیکن عقلی طور تے شعوری طور تے او ان وقت اپنی عمر دے پختہ یعنی شعوری زندگی حصہ رکھ چکا ہوندا وال جیڑی ان دی شخصیت بننی ہوندی ہے نا وہ بن چکی ہوندی ہے. جیڑا کردار ہوندا بننا ہوندا ہے وہ 40 سال دے پیٹے بن چکے اندے وال تبدیلی الا ماشاءاللہ کو اللہ گھن آوے تو اللہ کو تو کچھ ہے نہیں لکی ہوئی لیکن عام طور تے لوگ 40 سال دے پیٹے جیڑی ان دی شخصیت بن گئی سو بن گئی. اس واسطے 40 دا حصہ بڑا اہم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی قرآن 40 سال دی عمر شروع تھیا تے ول 22-23 سال آہستہ آہستہ لاندا رہ گیا. تے اگر کوئی شخص 40 سال دا ہوئے تے آج تک انہیں قرآن نہ پڑھا ہوئے تو وہ یہ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ دے رسول نے بسم اللہ 40 کو کیتی ہے تو یہ ایک سنت دے نال ہوندا مطابقت پیدا تھی ویسی. ڈرنا نہیں چاہیے گھبراونا نہیں چاہیے لیکن یہ کہ بسم اللہ کرنی چاہیے. البتہ 40 دا ہنسا جڑا اتھا ہے ان دی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ انسان کو 40 دے پیٹے جن قدم رکھے اپنے بارے لازمن کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے بہوں کھا گیتا ہے بہوں پا گیتا ہے بہوں عیش کر گیتی ہے. ہن ظاہر ہے ہر دہاڑا آون والا وہ کو موت دے نیڑے گھدی ویندا ہے ان دی قبر دے نیڑے
تے جیڑا کچھ شروع ہے جو جوانی ہے غلطیاں تے تھی ویندن انسان ہے جوانی میں بھی دیوانی ہوندی تے غلطیاں تھی ویندن لیکن 40 دے بعد انسان دی شعوری عمر آوے نہیں ہے تے ول غلطی دے چانسز اللہ تعالیٰ فرمیندا معاف کرن دے تھوڑے ہوندے اور اندے انسان اپنی ترجیحات مقرر کر گئے کہ بس ہون جیڑا ہے جیڑا کھا گدم ہون میری زندگی دا اصل مقصد اپنے اللہ دی رضا ان دی اطاعت اور فرما برداری قرآن دی خدمت اور دین دی خدمت ہونی چاہیے یہ انسان فیصلہ کر دیں دنیا ٹھیک ہے جتنی حد تک گھٹ تو گھٹ میرے کو تھی سکتی ہے کرے سا لیکن ہون میری زندگی دا اکثر و بیشتر حصہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے واسطے کرے سا حالانکہ ڈٹھا ہوتا کہ 60 سال دی عمر بندہ ریٹائر بھی تھیندا ہے گورنمنٹ جاب تو والو آتا ہے چلو جیتی 10 15 20 سال پہن ہوں پرائیویٹ جاب کو رکھو تاکہ یہ حصہ ہی لنگ وجے حالانکہ انہوں کو سوچنا چاہیے یہ آیت دے حوالے نال وہ تو 40 کا حصہ کرنے کا ٹاپا ہے تو ساکو تو ہوں ویلے فیصلہ کر گرنا چاہیے بہرحال یہ ہر انسان دے اپنے ہوتے ہے کہ اپنے گریبان نے دیکھے کہ وہ ہوں کتھا کھڑوتا ہے اور اللہ دے نیڑے آندا پے اور اون دے واسطے کیا کریندا پے اور زندگی دی ان دی ترجیح کیڑی شے ہے قالا تے جیلو 40 سال دا تھیا قالا انہیں آکھا یہ دعائی بڑی عظیم دعا ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ پروردگار میں کو توفیق دے کہ میں تیری انہاں نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑا تیں میرے کو دتے وعلا والدیہ تے انہاں نعمتاں دا وی جڑا تیں میرے ماں پیو کو دتے وان عامل صالحا ترضاہ تے میں کو توفیق دے کہ میں او عمل کراں جن کو تو راضی تھی ونجے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد دی بھی میری خاطر انہاں دی اصلاح فرما دے انہاں کو نیک کر دے انہاں کو نمازی اور پرہیزگار بنا دے اور با اخلاق تے با کردار بنا دے انی تبت الیک میں تیری طرف رجوع کرنا توبہ کرنا ہن جیڑا کچھ کھا گدا پی گدا اللہ سے میں معاف کر دے میں تیری طرف رجوع کرنا وانی من المسلمین اور میں ہن بالکل فرما برداراں وچ بن گیا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا اے وہ لوگ ہیں جنہ کول اسا انہاں دے چنگے اعمال قبول فرما گھندے انہاں دی قدردانی کرے ونتجاوز عن سیئاتہم تے انہاں دی برائیاں تو اسا درگزر کر گھننے ول فی اصحاب الجنہ تے اے انہاں شامل تھی ونجن جڑے جنتی لوگ ہوندے وعد الصدق الذی کانوا یوعدون یہ سچا وعدہ ہے جڑا انہاں کول کیتا ویندا جو انہاں دے نال کیتا ویندا والذی قال لوالدہ اف لکما اور او شخص کے جے اپنے والدین کو آکھا میں تو تواڈے کول تنگ آیا پیا اف لکما اف ہے تواڈے اوتے میں تو تنگ ہاں تواڈے کول میں تو بیزار ہاں تواڈے کول اتائداننی ان اخرجا کیا تساں میں کوئی گال کو ڈریندے وے کہ میں ولدا قبر جو نکل ویسا وقد خلت القرون من قبلی حالانکہ میرے کو پہلے کتنے قوماں نکل گئے آج تک تو کوئی نہیں نکلا میں کو ہر ویلے ڈرائی رکھے میرا سا خوش کیتی کھڑے نی رات اے تھی ویسی تے او تھی ویسی وہما یستغیثان اللہ تو وہ دوئے زال پہ اللہ کو فریاد کرے وَإِلَّكَ آمن آدھن ستیہ ناس تھی وے تیڑا تو ایمان کیوں نہ گھینا دا انہا وعد اللہ حق ہون تے کو پتہ کوئی نہیں اللہ دا وعدہ سچ ہے جی اللہ نے آگ نہیں تیتا یہ پورا تھی سی فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وہ آدھا ہے یار یہ پچھلے گالی پچھلے فسانے ہیں پچھلیاں کہانیاں پرانیاں ہر لئے میں کو جڑے ہے سنائی رکھ دے میرے تو کان سن کے پک ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی اولئک الذین حق علیہم القول اور اے وہ لوگ ہیں ایہو جن لوگ ہوندے جنہ دے اللہ فرمیندا کہ گال بالکل ثابت تھی چکی ہے مطلب عذاب دا فیصلہ انہاں دے تھی چکا ہے فی من قد خلت من قبلہم من الجن والانس تے اے بھی شامل تھی چکا ہے انہاں گروہاں دے وچ جنہ اور انساناں دی گروہاں جڑا انہاں کول پہلے گزر گئے انہم کانوا خاسرین بے شک اے لوگ ہیں بڑے نقصان تے خسارے چ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم